السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر اب طلاق جو کہنا عام ہو چکا ہے، بات کوئی بھی نہیں ہے تو اپنی وائف کو ایسے الفاظ بول دینا، ذرہ ذرہ سی بات پر ایسے جملے بول دینا اور پھر اپنے گھر کو برباد کر لینا۔ تو ناظرین، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پھر پہلے تو کہہ دیتے اپنی وائف کو، پھر جی حلالہ کروا لیں۔ تو چلیں ناظرین، پہلے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی طلاق کے حوالہ سے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، ہم مل کے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Assalamu alaikum. My name is Deepan Chakravarti and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? میں صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ابھی دوہرا ہے، جواب دے رہا ہوں میں۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کے پورے ڈیٹیل دیے گئے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو، نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے۔ قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ، 3 مہینے، 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت۔ 3 مہینے کے بعد the divorce is completed۔ لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ۔ آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیو میرج نیو مہر۔ نو نو نو، واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن۔ I'll come to it۔ لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں، اس کو پڑھاؤں گا، لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے انہوں زندگی بسر کرتے، 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے، پھر سے طلاق۔ وہی طریقے سے سمجھوتا کرو، بڑے کو لے کے آؤ، طلاق بولو، 3 ماہ رکو، پھر جاؤ، پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نئے واپس سے رہیں گے، پھر سے شادی کر سکتے ہیں، پھر نکاح، پھر مہر، پھر سے جھگڑا ہوتا ہے، پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے ہیں کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل، اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نے، جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے۔ اس میں کیوں؟ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے۔ بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو، ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے، برابر نا؟ یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے۔ 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے، اتنا ٹائم لگتا ہے، پرائیویٹ میٹنگ، پھر بڑے لوگ سے میٹنگ، پھر 3 ماہ، پھر جڑو پیار سے، ایک دوسرے پہ کیچڑ میں اچھالو، پھر شادی کرو۔ میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھا نہیں سکتی۔ 1 بار ہوا دیکھا ہوگا، 2 بار، تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں۔ یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا، 2 بار ریجیکٹ کیا، 3rd بار فائنل، پھر آپ دوسرے سے شادی کرو۔ آپ پلان نہیں کر سکتے، آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو، اور پھر پتہ لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی، صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے، یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے، تو پہلا اور اچھا، ڈال آٹے کا بھاؤ ماننا پڑے گا۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ، دال اور آٹے کا بھاؤ، آپ سمجھے نا؟ تو ہو سکتا ہے کیا
معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی, وہ بیوی کہیں گی, معلوم پڑے گا نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے. آپ سمجھ رہے نا. اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا, سیم طریقہ, آپس میں سمجھوتا, پلاننگ نہیں. اگر پلاننگ کریں گی کہ ایک رات تمہارا ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا, یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا. یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں, وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا, تمہارا شوہر بنوں گا, ایک رات بعد طلاق دوں گا, پھر تم شوہر شادی کرنا, یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, قرآن میں ایسا نہیں لکھے. تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی, پہلے بار طلاق دیے, دوسرے سے پھر پتہ لگا صحیح نہیں, تو واپس جا سکتے. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی. تو ناظرین, پہلے ہم بات کرتے ہیں, آیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کم علمی کی وجہ سے. میں پہلے نمبر پہ یہ کہہ دوں, ہر گھر کے اندر قرآن بھی ہو اور ترجمے والا قرآن اور ترجمہ پڑھا جائے قرآن کا. دوسرے نمبر پہ ہر گھر کے اندر صحیح البخاری ہو, تاکہ آپ کو کسی بھی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں. کسی مولوی کے پاس نہ جائیں, قرآن کھولیں اور سورۃ طلاق کھولیں یا آپ سورۃ البقرہ کھولیں, اس کے اندر ہر چیز آپ کو مل جائے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے غصے میں آ کر 3 مرتبہ کہہ دیا تو آپ کی تینوں ہی ہوگی طلاق. حالانکہ شریعت کے مطابق ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ 3 مرتبہ بندہ غصے سے کہہ دے, ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کہہ دے تو تینوں ہو جاتی ہیں. نہیں, ایک ہی مجلس میں اندر 50 مرتبہ بھی کہہ دے, 100 مرتبہ بھی کہہ دے, تب بھی ایک ہی ہوتی ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا؟ چلیے ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور کتاب الطلاق کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی, اور راوی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, یعنی نبی پاک علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی پاک کے زمانہ میں 3 مرتبہ ایک ہی مجلس میں طلاق کہنے کو ایک شمار کیا گیا. میں کہتا ہوں کسی کے پاس نہ جایا کرے, صرف نبی پاک کا فرمان دیکھیں. ہر چیز تو قرآن کے اندر نبی پاک کے فرمان کے اندر ملتی ہے, پھر مولویوں کے پیچھے کیوں لگنا ہے. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک مجلس کے اندر 3 مرتبہ طلاق کہنے کو ایک ہی شمار کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اللہ کے نبی نے اپنے رب سے ملاقات کر لی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں بھی 3 مرتبہ ایک مجلس کے اندر کہنے کو ایک ہی شمار کیا گیا. اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی دلیل دیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے, حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا تینوں ہی ہوگی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ثانی کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے دورہ خلافت میں پہلے 2 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے 2 سال دورہ خلافت میں 3 مرتبہ طلاق ایک ہی مجلس میں کہنے کو ایک شمار کیا گیا. بعد میں کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ کہا کہ جی اب تینوں ہی ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ذرا سی بات پہ طلاق کہہ دیتے, ذرا سی بات ہوتی تو یہ. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر بندہ ایسے کہے تو تینوں ہوگی. حالانکہ اب یہاں پہ اب ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور ایک طرف صحابی کی بات ہو, ہم بات وہی لیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ کہیں گے اس کی بھی دلیل, یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث مل جائے گی اور کتاب الحج کے اندر یہ آپ کو حدیث مل جائے گی. تو چلیے ہم وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, یہی خلیفہ ثانی, ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شام سے آدمی آیا اور وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عبداللہ بن عمر جی آپ بتائیے کہ حج تمتع کیا جا سکتا ہے؟ مثلا بندہ عمرے پہ گیا تو وہاں پہ حج کے یہاں بھی شروع ہو گیا تو عمرے کے ساتھ ہی وہ حج کرے, کیا حج تمتع کر سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, حضرت عمر فاروق کا بیٹا, جی بالکل کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. اب وہ شام سے آنے والا جو آدمی ہے وہ کہتا ہے آپ کے ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حج تمتع نہیں کر سکتا, اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ کر سکتا ہے. اور شام سے آنے والا آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ابو کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا. اب بیٹے کی بات سنیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شام سے آنے والے کو کہنے لگے
ایک طرف میرے ابو کی بات ہو اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، میں اپنے ابو کی بات کو چھوڑ دوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوں گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اعتماد تو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک طرف صحابی ہو اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں گے۔ اب اگلی بھی ہم بات کرتے ہیں، کچھ لوگ معاذ اللہ حلالہ کروانے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے اوپر لعنت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے، تو کتنا برا یہ فعل ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ دے کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریے گا ہمارے اندر وہ خامی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں مولوی کے پاس چلا جائیں۔ یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہر گھر کے اندر ہر انسان کے دل میں یہ ڈال دے کہ ہر گھر کے اندر صحیح البخاری اور ترجمے والی اور قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے تاکہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔